مزمل کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ اور آپ علیہ السلام اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ آیت مبارکہ میں سیابہ کا لفظ آیا ہے اور سیابہ کا لفظ جو ہے وہ ثوب سے ہے۔ ثوب کپڑے کو بھی کہا جاتا ہے اور بدلے کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ ثواب بھی نکلا ہے، کیونکہ ثواب بھی کسی عمل کے بدلے میں ہی دیا جاتا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں داعی کی ایک ظاہری صفت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دین کی دعوت دینے والے انسان کا ظاہر جو ہے وہ بھی صاف ستھرا اور خوبصورت ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پرانا پہنا ہوگا، پیمند والا پہنا ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی گندا لباس نہیں پہنا ہے۔ لہٰذا آیت مبارکہ میں نیا لباس پہننے کی بات نہیں ہو رہی، صاف ستھرا لباس پہننے کی بات ہو رہی ہے۔ جبکہ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ سیاب کا لفظ جو ہے یہ دامن کے لیے آیا ہے کہ آپ کا دامن، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق جو ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کا ظاہر اور آپ کا کردار دونوں خوبصورت ہونا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اہل علم بہت خوبصورت نکات بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ دین کا کام کرتے ہیں یا جب دین کا داعی ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ قرآن کی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہا ہوتا ہے، ایک طرح سے وہ اپنے دین کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے کہ لوگ اس کے ظاہر کو دیکھیں گے۔ کوئی یہ نہیں جانتا کہ آپ کے باطن میں کیا ہے، لیکن لوگ آپ کے ظاہر سے آپ کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ کا ظاہر جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، اور پھر آپ کے ظاہر میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کا لباس ہے کہ وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ آپ کی ہر چیز جو ہے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے تاکہ سامنے والے کے اوپر آپ کی بات کا اثر پڑے۔ اور بڑی خوبصورت بات وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ دین کی بات کرنے والے ہیں، دین کو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں، اور دین سے زیادہ خوبصورت اور کوئی چیز نہیں ہے، یا قرآن سے زیادہ خوبصورت کتاب کوئی نہیں ہے، اور پھر آپ نبی علیہ السلام کی سیرت کو متعارف کرواتے ہیں لوگوں میں، اللہ پاک کی شان کو بیان کرتے ہیں، تو گویا کہ بیان کرنے والے کی اپنی بھی کوئی ظاہری حیثیت ہونی چاہیے، اس کا کوئی جمال ہونا چاہیے، بلکہ ایسے انسان کو تو سب سے زیادہ پرومیننٹ نظر آنا چاہیے، سب سے زیادہ خوبصورت نظر آنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والا انسان ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو غسل کا بھی اہتمام فرماتے ہیں اور کپڑے کے دھونے کا بھی اہتمام فرماتے ہیں۔ لہٰذا غربت کے اثرات نظر آ سکتے ہیں، مگر گندگی کے اثرات ظاہر میں کہیں سے بھی نظر نہیں آتے۔ اور یہاں پہ بعض مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام کی پوری زندگی مبارک میں جب آسانی آئی ہے تو آپ علیہ السلام نے مہنگا بھی پہنا ہے، خاص کپڑا بھی پہنا ہے، یمنی چادریں بھی آپ علیہ السلام نے پہنی ہیں، جب میسر ہو تو پہننا بھی چاہیے، مگر منع جس بات سے کیا گیا وہ یہ کہ ریا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، لیکن صاف ستھرا لباس جو ہے وہ دین والوں کا خاصا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک تصور یہ بن چکا ہے کہ جو دین کی بات کرنے والا ہوگا تو وہ اچھا نہیں پہن سکتا، وہ جدید نہیں پہن سکتا، جتنا وہ سادہ ہوگا، یا یوں کہیں کہ جتنا ہی وہ بوسیدہ حالت میں ہوگا اتنا ہی وہ بڑا ولی ہوگا، یا ہم کہیں گے وہ اتنا ہی تقوی والا انسان ہے، جبکہ دین میں ایسا کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ قرآن ہمیں ایسی کوئی سوچ نہیں دیتا ہے۔ قرآن ہمیں یہی سوچ دیتا ہے کہ دین کی بات کرنے والوں کا ظاہر اور باطن دونوں جو ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بعض اکابرین کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس بات کا بہت اہتمام فرمایا، جب وہ درس حدیث دیا کرتے تھے تو باقاعدہ نیا لباس پہنا کرتے تھے، خوشبو کا اہتمام کیا کرتے تھے، غسل کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو آپ کی مسند ہوتی تھی، یعنی کہ وہ سٹیج یا وہ جگہ جس کے اوپر آپ بیٹھ کے درس حدیث دیا کرتے تھے، وہ بھی بہت اعلیٰ معیار کی ہوا کرتی تھی۔ اور ہمارے اکابرین یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ حدیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ کا قرآن، یہ اتنا اعلیٰ معیار کا ہے کہ اس کو بیان کرنے کا معیار بھی جو ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کا معیار بھی جو ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہمارے بڑے ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ دنیا والوں کو دیکھیں کہ اگر ایک شادی ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی سیمینارز ہیں، یا ایون گناہوں کی تقاریب بھی جو ہوتی ہیں، وہاں پہ کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، کتنی سجاوٹ کی جاتی ہے، کتنی بناوٹ کی جاتی ہے۔ تو جب کوئی انسان دین کا کام کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، یا کوئی درس حدیث یا دورہ قرآن ہوتا ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی دین کی مجلس ہوتی ہے، تو اس کا بھی کوئی ایک معیار ہونا چاہیے، کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان
کا بھی کوئی معیار زندگی ہونا چاہیے۔ سادگی ایک علیحدہ معاملہ ہے اور خوبصورتی اور صفائی جو ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں اندر سے بہت اسپرچل قسم کا انسان ہوں، میرے اندر روحانیت بہت زیادہ ہے، مگر اگر آپ کے ظاہر میں کسی قسم کی کوئی صفائی نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، تو یہ دعویٰ صحیح نظر نہیں آتا۔ اور یہ بھی نہیں دین کہتا کہ آپ کا ظاہر تو ہے وہ بہت ٹیپ ٹاپ کا ہونا چاہیے، مگر آپ اندر سے بالکل خالی شخصیت ہوں، یہ بھی قرآن نہیں کہتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ظاہر اور باطن دونوں کا جو ہے وہ ایک کمبینیشن بیان کرتا ہے کہ ظاہر میں طہارت نظر آنی چاہیے اور آپ کے اندر تزکیہ نظر آنا چاہیے۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں دو الفاظ آتے ہیں، ایک اسکا کا لفظ آتا ہے اور ایک اطہر کا لفظ آتا ہے۔ عموماً یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ بظاہر اگر ان کا ترجمہ کیا جائے تو معنی ایک ہی بنتا ہے کہ صفائی اور ستھرائی، لیکن اسکا کا لفظ جو ہے یہ تزکیہ نفس کے لیے آتا ہے، یعنی کہ روح کی صفائی، اندر کی صفائی، ہمارے اعمال کی صفائی، اس کے لیے آتا ہے۔ اور اطہر کا لفظ جو ہے یہ آپ کے ظاہر کی صفائی کے لیے آتا ہے۔ اور ان دونوں الفاظوں کا ساتھ ساتھ آنا جو ہے وہ ہمیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ظاہر سے بھی پاک صاف ہوتا ہے اور وہ باطن سے بھی پاک صاف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ احادیث کی کتاب کو کھولتے ہیں یا فقہ کی کتابوں کو کھولتے ہیں تو ہمیں آدھے سے زیادہ باب جو ہیں وہ طہارت کے نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی دین جو ہے وہ اتنی زیادہ طہارت کا حکم نہیں دیتا جتنا کہ دین اسلام طہارت کا حکم دیتا ہے۔ آپ کی نماز وضو کے بغیر نہیں ہے۔ جمعے کے غسل کی خاص فضائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں اہل علم بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز سے پہلے جو ایک پانی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ایک طہارت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو گویا کہ یہ تعلق ہی ہمیں بتا دیتا ہے کہ پہلے تم اپنے ظاہر کو صاف کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ، اور پھر اس نماز کے ذریعے اپنے باطن کو صاف کرو۔ پھر جیسے فرمایا گیا کہ جمعے کے لیے غسل کرو تو پہلے اپنے ظاہر کو پاک کر کے آؤ، پھر جمعے کی نماز کے ذریعے اپنے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف کروا کے اپنی روح کو جو ہے وہ صاف کرو۔ اس ضمن میں اگر گہرائی کے ساتھ سوچا جائے تو ہمیں وضو کے بارے میں بہت سارے فضائل ملتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو پانی کے ہر قطرے کے ساتھ اس کا ایک گناہ ٹپکتا ہے۔ گویا کہ جب تک وہ وضو کا پانی ٹپکتا رہتا ہے اس کے گناہ بھی اس پانی کے قطرے کے ساتھ ٹپکتے رہتے ہیں۔ آنکھوں کے گناہ چلے جاتے ہیں، چہرے کے گناہ چلے جاتے ہیں، ہاتھ کے گناہ چلے جاتے ہیں، پاؤں کے گناہ چلے جاتے ہیں۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو ایک پانی ہے اس کو استعمال کر رہا ہوں اور اس کا تعلق میرے ظاہر کی گندگی کے ساتھ ہے کہ ڈرٹ چلی جائے گی، سارا گند چلا جائے گا، لیکن اس کا گناہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ غور کرنے پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ اس طہارت کا ہمارے اعمال کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ چونکہ آپ پانی کو استعمال اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، اس عمل کو آپ ایک عبادت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں بھی جو ہے ایک تاثیر رکھی ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی ہم جب غور کرتے ہیں کہ میرے چہرے کو دھونے کے ساتھ میرا گناہ کیسے دھل جاتا ہے، میرے ہاتھ کو دھونے کے ساتھ میرا ہاتھ کا گناہ کیسے دھل جاتا ہے، تو یہ ایک طہارت کا کانسیپٹ ہے جو ہمیں دین دیتا ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ فضائل نظر آتے ہیں کہ جو انسان رات کو وضو کر کے سوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرتی ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اپنے منہ ہاتھ پاؤں کو دھویا ہے، اس کا روح کے اوپر کیا اثر پڑا ہے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرنے کیوں چلی گئی ہے، میرے وضو سے میری روح کا کیا تعلق ہے، اور میرے وضو سے میری عبادت کا کیا تعلق ہے۔ تو یہ بہت ہی گہرا اور اہم تصور ہے جو ہمیں قرآن دیتا ہے کہ آپ کا ظاہر بھی پاک صاف ہونا چاہیے، آپ کا باطن بھی۔ تبھی تو صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، اور اگر مسلمان اس بات کے اوپر عمل کرتا تو پھر ہمارے محلے یوں گندے نہ ہوتے، ہمارے شہر یوں گندے نہ ہوتے، ہمارے گھروں کی ڈسٹ بن جو ہیں وہ اتنی گندی نہ ہوتی، ہمارے گھر کے پردے، ہمارے لباس اور ہماری سامنے کی جو حیت ہے وہ اتنی گندی نہ ہوتی۔ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے آپ دین کی بات کرنے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دانت صاف نہیں ہوتے اور آپ کے ناخن صاف نہیں ہوتے، آپ کے برقعے صاف نہیں ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا دین سمجھا سکتے ہیں؟ اس معاملے میں ہم سب جو ہیں بہت ساری کمیوں کا شکار ہیں۔ لہٰذا دین کی بات کرنے والے کا بالخصوص جو ہے وہ ظاہر اور باطن سے ایک معیار ہونا چاہیے۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ آپ دنیا والوں کو دیکھیں کہ وہ دنیا کا کام کرتے ہیں تو ایک معیار کے ساتھ کرتے ہیں، ایک سٹینڈرڈ کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ وہ فانی محنتیں ہیں، اور ایک انسان جو دین کا کام کرتا ہے وہ اس سے زیادہ خوبصورت کام دنیا کا اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، اللہ پاک کی بات کرتے ہیں، تو پھر دین والوں کے کام کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے، ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ یہ سوچ غلط ہے کہ اس کام کو سادگی کے ساتھ کیا جائے، جتنے عام انداز کے ساتھ کیا جائے، یہ دین کی سوچ نہیں ہے، بلکہ اس کام کو بھی اتنے ہی معیار کے ساتھ اور اتنے ہی کردار کے ساتھ کرنا چاہیے۔
اس ضمن میں اہل علم یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ ہماری مساجد اور ہمارے مدارس جو ہیں، چونکہ یہ دین کی نمائندگی کرنے والے ہوتے ہیں، لہٰذا ان دو جگہوں کو بالخصوص جو ہے بہت صاف ستھرا اور اعلیٰ معیار کا ہونا چاہیے۔ جس انسان کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں وہ مسجد بنائے تو خوبصورت بنائے، لیکن کم سے کم صفائی ستھرائی کا جو نظام ہے اس کا تو مال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مدارس کی جو بھی عمارتیں ہیں وہ ظاہراً بھی خوبصورت ہوں، مگر ان کے اندر بالخصوص جو ہے وہ صفائی کا نظام ہونا چاہیے، طالبات کے اندر جو ہے صفائی کا نظام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ دین کی نمائندگی کرنے والے ہیں، یہ جگہ دین کی نمائندگی کرنے والی ہیں، تو پہلا اثر جو ہوتا ہے وہ ان کے ظاہر کا پڑتا ہے۔ لہٰذا ظاہراً اس بات کا بالخصوص مدارس کو اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کی عمارتیں جو ہیں یا ان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ صاف ستھرے ہوں۔ پھر اس کے بعد اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسجد اگر آپ خوبصورت بنا دیتے ہیں، مدرسہ اگر آپ خوبصورت بنا دیتے ہیں، مگر وہاں سے اگر تزکیہ نہیں آ رہا، لوگوں کی روح صاف نہیں ہو رہی ہے، تو تب بھی پھر یہ مدارس جو ہیں یا مساجد جو ہیں یہ اپنا اثر کھو دیتی ہیں۔ لہٰذا چاہے داعی ہو یا پھر دین کو پریزنٹ کرنے والی عمارتیں ہوں، ان کے اندر یہ دونوں معاملات ہونے چاہیے کہ وہ طہارت بھی رکھتی ہوں اور وہ تزکیے کا اثر بھی رکھتی ہوں۔ اور ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ آج کا دور تو جس قدر جدت کا دور ہے اور جس قدر خوبصورتی کا دور ہے، تو اس میں آپ یہ فلسفہ لے کے نہیں چل سکتے کہ دین کا کام جو ہے وہ کسی لو سٹینڈرڈ کے اوپر کیا جائے، بلکہ اس کے ہر کام کو جو ہے وہ اعلیٰ معیار کے اوپر ہی کرنا چاہیے، تاکہ آپ سامنے والے شخص کو اچھے انداز میں دعوت دے سکیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دین کے کام میں ریا، دکھاوا، نمائش، حب جاہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے لیے کسی خاص یا مخصوص لباس کو بھی منع کیا گیا ہے، جیسے کہ ڈاکٹرز کا ہوتا ہے، وکیلوں کا ہوتا ہے۔ کوئی اس خاص قسم کا گون یا کوئی خاص قسم کا لباس جو ہے وہ دین اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ لباس ہماری ایک ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن لباس کسی دین والے کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا انداز جس میں ریا، دکھاوا، نمائش یا اسراف ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ ظاہر کے اوپر ہو جائے، لیکن باطن میں ہم کسی انسان کو کچھ بھی نہ دے پا رہے ہوں اور کھوکھلی تعلیم ہو، کھوکھلی شخصیتیں ہوں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا قرآن ہمیں ایک بہترین توازن کی جو ہے وہ مثال بیان کرتا ہے کہ آپ کا ظاہر جو ہے وہ طہارت والا ہونا چاہیے، باطن آپ کا تزکیہ والا ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر اور باطن دونوں طرح سے ایک صاف ستھری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔